السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، صدقات و خیرات میں ایک صدقہ واجبی، ضروری اور لازمی صدقہ ہے جسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں اور صدقہ کے معنی زکوٰۃ کے بھی آتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک اہم ترین فریضہ ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی فرضیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، سورہ توبہ کی 103 نمبر کی آیت ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر حکم دیتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے اور ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، اس کے ذریعے سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر اور اس کے وجوب کے اوپر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ حدیث عبداللہ ابن عمر جو کہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ کو اسلام کے 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد بتایا گیا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت اور گواہی دینا، دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کو ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان کا روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ قرآن اور حدیث سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوئی۔ امت اسلامیہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ اور بنیادی رکن ہے۔ اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ سے، یعنی ان لوگوں سے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، آپ نے ان سے جنگ اور قتال کیا تھا۔ تو زکوٰۃ کتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا اور اسلامی حکومت ہو تو اس سے جنگ کیا جائے گا، اور اگر کوئی جنگ اسی لیے کیا جائے گا کہ وہ پھر اس ایک بنیادی رکن کا وہ انکار کر رہا ہے، اور جو اس اسلام کے بنیادی رکن کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اب آئیے، جن مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس مال کا نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلے مال کے اندر یہ سونا اور چاندی یہ معیار ہے، اور اسی لیے اس حدیث کے اندر اس دونوں کا تذکرہ آیا ہے اور اسی کو معیار بنایا گیا ہے۔ حدیث کے اندر سونے کے تعلق سے 20 دینار کا ذکر ہے
کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو اور 1 سال کی مدت گزر جائے تو اس کے اندر نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ اس کو گرام میں ہم اس طرح سمجھیں کہ یہ 20 دینار گرام میں 85 گرام ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہو یا اس سے زائد ہو اور اس کے اوپر 1 سال کی مدت گزر گئی ہو تو اس کے اندر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی جس دن وہ زکوٰۃ نکالے گا، اگر اس کے پاس 85 گرام یا اس سے زائد سونا ہے تو وہ اس کی قیمت معلوم کرے گا اور اس قیمت سے وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ چاندی کا نصاب یہ ہے، حدیث کے اندر وارد ہے کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم ہو تو اس کے اندر 5 درہم زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 1 سال کے گزرنے کے اوپر۔ گرام میں اس کو اس طرح ہم سمجھیں، گرام میں اس کی مقدار ہے 595 گرام۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہے یا اس سے زائد ہے اور اس کے اوپر 1 سال کی مدت گزر گئی ہے تو وہ جس دن زکوٰۃ نکالے گا اس دن اس کا ریٹ معلوم کر لے گا اور جتنی قیمت کا چاندی اس کے پاس موجود ہوگا اس میں سے وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دے گا۔ یہی اس کا چاندی کا واجبی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کیش پیسہ ہے، خواہ وہ بینک میں ہو یا شیئر مارکیٹ میں ہو یا کسی اور پالیسی کے تحت اس کا جمع ہو اور وہ نصاب تک پہنچ گیا ہو اور کیش پیسے روپیے کا نصاب ہے چاندی کے نصاب کے برابر، یعنی 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس کیش ہے تو گویا کہ وہ کیش نصاب کو پہنچ چکا ہے، اب اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو چاہے 595 گرام چاندی کے برابر کی قیمت کا کیش ہو یا اس سے زائد جتنا بھی ہو اور اس کے اندر سال گزر گیا ہو، 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہو، تو اس پورے کیش میں سے 2.5% کیش اس کی زکوٰۃ ہے وہ اسے نکالے گا۔ اسی طرح سے سامان تجارت کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو بھی سامان تجارت کے ہیں، تجارتی سامان ہیں، اس کو پورے کو بہت اچھے طریقے سے وہ کاؤنٹ کر لے گا سامان تجارت کو، اور جو پیمنٹ اس کے پاس آنے والے ہیں وہ بھی اس کو ایڈ کر لے گا، اور جو پیمنٹ اسے دینے ہیں اس کو وہ مائنس کر لے گا، اور اس کے اوپر جب 1 سال گزر گیا ہے تو جتنا سامان جو اس نے کاؤنٹ کیا ہے اس کا موجودہ وقت میں جو ریٹ ہوگا، جو قیمت ہوگی وہ، اور جو پیمنٹ اس کو لینا ہے وہ ایڈ کرے گا اور جو دینا ہے اس کو مائنس کرے گا، اور باقی جو مال ہوگا اس میں سے وہ 2.5% زکوٰۃ کی رقم کو وہ نکال دے گا، اور اس طرح سے سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس استعمال کیے جانے والے زیورات ہیں، چاہے وہ سونے کے ہوں یا کہ چاندی کے ہوں، اگر سونے کے ہیں تو اس کا نصاب 85 گرام ہے، 1 سال اس کے اوپر گزر گیا ہے تو 2.5% جس دن اس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا تو قیمت معلوم کر کے اس میں سے 2.5% وہ نکال دے گا۔ چاندی ہے، چاندی کے زیورات ہیں، 1 سال گزر گئے ہیں تو جس دن وہ زکوٰۃ نکالے گا اس دن اس کی قیمت اور اس کا ریٹ معلوم کر لے گا، اور جو قیمت نکلے گی اس میں سے وہ 2.5% نکال دے گا، اور یہی اس کے زیورات کی زکوٰۃ ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کا شریعت اسلامیہ کے اندر حکم ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالی نے اجر و ثواب کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے،
اور بہت عظیم اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اس زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں اور اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یعنی وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اپنا کنز اور خزانہ بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن اس کے اس کنز اور خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کی پیشانیوں کو اور اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تم نے اپنے لیے کنز اور خزانہ بنایا تھا، بس تم اپنے کنز اور خزانے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اس آیت کے اندر سخت وعید بتائی گئی ہے، سخت وعید بتائی گئی ہے۔ اور وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے وہی کنز اور خزانہ کہلاتا ہے، اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ چاہے جتنی مقدار میں ہو وہ کنز اور خزانہ نہیں کہلاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام کا قول ہے اس آیت کے ضمن میں کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ کنز اور خزانہ نہیں ہے، اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو وہ کنز اور خزانہ ہے، اور وہی عذاب کا باعث بنے گا۔ بخاری کی بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ، اور وہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دے گا، اور وہ گنجا سانپ جس کے سر کے اندر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یعنی وہ انتہا درجے کا خطرناک سانپ ہوگا، بہت انتہا درجے کا وہ زہریلا ہوگا، اور پھر اس سانپ کو اس کے گردن کا توق بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے جبڑے کو پکڑے گا اور اسے کہے گا انا مالک وانا کنزک، کہ سنو میں ہی تمہارا مال ہوں، اب میں تمہارا کنز ہوں جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم نے جانا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کتنی عظیم ہے اور اس کے عدم ادائیگی کے اوپر کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا اس کے ایمان کی یہ سچائی کی علامت ہے، اور صدقہ کو اسی لیے صدقہ کہا جاتا ہے کہ وہ صدقہ اس کے ایمان کی تصدیق اور اس کی تائید کرتا ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مال کا بندہ نہیں ہے، یہ عبد الدرہم والدنانیر نہیں ہے، درہم و دینار کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس اہم فریضے کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔